بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے قصص النبیین حصہ اول سے، اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے یوسف یرسل الی یعقوب۔ تو چلیے سبق دیکھتے ہیں۔ یوسف یرسل الی یعقوب کا مطلب ہوتا ہے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو بلا بھیجتے ہیں، ان کو منگاتے ہیں اپنے پاس، ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجتے ہیں۔ واشتاق یوسف الی لقاء یعقوب، یوسف علیہ السلام مشتاق ہوئے، خواہش مند ہوئے الی لقاء یعقوب، یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا، یعنی یعقوب علیہ السلام سے ملنے کا وہ خواہش مند ہوئے، ملنے کا وہ مشتاق ہوئے۔ اشتاق یشتاق اشتیاقاً کے معنی ہوتا ہے مشتاق ہونا، خواہش مند ہونا۔ اشتاق یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل ہے یوسف ہو۔ اور لقی یلقا لقاء، یہ لقاء مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا۔ الی لقاء یعقوب، یعقوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ تو معنی ہوگا واشتاق یوسف الی لقاء یعقوب، تو یوسف علیہ السلام مشتاق ہوئے، خواہش مند ہوئے یعقوب علیہ السلام سے ملنے کا۔ وکیف لا یشتاق الیہ وقد طال الفراق، وکیف اور کیسے، لا یشتاق الیہ ان کا خواہش مند نہیں ہوتے، ان سے ملنے کی انہیں خواہش نہیں ہوتی۔ وقد طال الفراق، اس حال میں کہ جدائی لمبی ہو گئی ہے۔ طال یطول، طولن کے معنی ہوتا لمبا ہونا، اور طال کا فاعل یہاں پر الفراق ہے، اس کے معنی جدائی، دوری۔ تو وہ ان سے ملنے کا خواہش مند کیوں نہیں ہوتے، کیسے نہیں ہوتے؟ اس حال میں، واو یہاں پر جو ہے وقت طال سے پہلے جو واو ہے وہ حالیہ ہے، حالت کو بیان کر، اس حال میں کہ جدائی لمبی ہو گئی ہے، دوری بہت لمبی ہو چکی ہے، تو ایسے موقع پر انہیں ان سے ملنے کا خواہش کیسے نہیں ہوتا۔ وَلِمَاذَا يَصْبِرُ الْآن، اور وہ کیوں صبر کریں گے اب۔ لماذا معنی کیوں، صبر یصبر، صبرن کے معنی صبر کرنا۔ وَلِمَاذَا يَصْبِرُ، کیوں صبر کریں گے کون، یوسف علیہ السلام، الآن اب، وقد ظہر السر، حالانکہ راز ظاہر ہو چکا ہے، یعنی اس حال میں کہ راز ظاہر ہو چکا ہے تو اب وہ کیوں صبر کریں گے۔ وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ الشَّرَابُ وَالطَّعَامُ وَأَبُوهُ لَا يَطِيبُ لَهُ شَرَابٌ وَلَا طَعَامٌ وَلَا مَنَامٌ۔ وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ الشَّرَابُ وَالطَّعَامُ، اور کیسے انہیں کھانا پانی اچھا لگے گا۔ کیف یطیب، طاب یطیب طیباً کے معنی ہوتا اچھا ہونا، عمدہ ہونا، یہاں پر اچھا لگنا، عمدہ لگنے کے معنی میں ہے۔ وکیف یطیب، اور کیسے اچھا لگے گا، لہو ان کو، الشراب پینا، والطعام کھانا، وابوہ میں جو واو ہے وہ حالیہ ہے، حالت کو بیان کر رہا ہے، اس حال میں کہ ابوہ ان کے والد صاحب کو، لا یطیب اچھا نہیں لگ رہا ہے، شرابن پینا، ولا طعام اور نہیں کھانا، ولا منام اور نہیں سونا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کھانا پینا، رہنا سونا کیسے اچھا لگے گا، اس حال میں کہ ان کے والد صاحب بے چین ہیں، انہیں نہ کھانا اچھا لگ رہا، نہ پینا اچھا لگ رہا، اور نہ ہی انہیں نیند آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام کیسے چین سے بیٹھ سکتے تھے۔ قد انکشف السر، راز کھل گیا ہے۔ وقد ظہر السر، اور راز ظاہر ہو گیا، یعنی اب راز کھل گیا ہے، راز ظاہر ہو گیا ہے۔ وقد اراد اللہ ان تقر عین یعقوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے ان تقر عین یعقوب، کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ وقد اراد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے، ارادہ کیا ہے، کیا ارادہ کیا، ان تقر کی ٹھنڈی ہو، عین یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں۔ وکان یعقوب قد عمی من کثرت البکاء والحزن، اور یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ عمی یعمى، عمن کے معنی ہوتا ہے نابینا ہونا۔ وکان یعقوب قد عمی، یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، من کثرت البکاء، بہت زیادہ رونے کی وجہ سے، والحزن اور غم کی وجہ سے۔ فقال یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اذهبوا بقمیصی، جاؤ تم لوگ جاؤ، بقمیصی ھذا، میرے اس قمیض کے ساتھ، بقمیصی ھذا، میرے اس قمیض کے ساتھ، فالقوہ، اور اسے ڈال دینا، کس کو، اس قمیض کو ڈال دینا، علی وجہ ابی، میرے والد صاحب کے چہرے پر، یاتی بصیرہ، بینائی لوٹ آئے گی، یاتی بصیرہ، وہ بینائی والے ہو جائیں گے، وہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، یعنی جب میری قمیض ان کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی بینائی واپس آئے گی، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے کر آؤ، وَأْتُونِي، میرے پاس لے کر آؤ، بِأَهْلِكُمْ، تمام، بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تمام اہل و عیال کو، تو آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو میرے پاس لے کر کے آؤ، کون، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔
یعقوب عند یوسف، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ولما صار الرجال بقمیص یوسف الی کنعان، اور جب لوگ چلے، لوگ سے مراد ان کے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ولما صار الرجال، اور جب لوگ چلے، سار یسیرو سیر میں چلنا، اور جب چلے بقمیص یوسف، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر الی کنعان، کنعان کی طرف، یعنی جب یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر وہ لوگ کنعان کی طرف چلے تو کیا ہوا؟ احس یعقوب راحیت یوسف، تو یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا، احس یحس احساساً کے معنی ہوتا محسوس کرنا، احس یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا، کیا محسوس کیا؟ رائحت یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوشبو، یعنی جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر کنعان کی طرف چلے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر پر ہی سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی۔ وقال، اور کہا، انی لاجد ریح یوسف، یقیناً میں یوسف علیہ السلام کی، یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، یوسف علیہ السلام کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بعد جو بیٹے تھے یا کوئی بھی لوگ تھے بیٹھے ہوئے، ان قالوا سے مراد وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے کہا، تاللہ، خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانے خیالات میں ہیں۔ ضلال کی مطلب گمراہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خیالات کر لیجئے کیونکہ ایک نبی کے لیے گمراہی کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، تاللہ، خدا کی قسم، انک، آپ، لفی ضلالک القدیم، آپ پرانے خیالات میں ہیں، یعنی وہی یوسف آپ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور آج اتنی عمر آپ کی ہو گئی ہے، آپ نابینا ہو گئے، پھر بھی آپ یوسف کو یاد کر رہے ہیں۔ ولیکن کان یعقوب صادقا، لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ فلما ان جاغ البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، تو جب، فلما جب، ان جاغ البشیر، بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور اس کرتے کو ڈالا، علی وجہہ، ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو جب جاغ البشیر، بشیر سے مراد وہی جو وہ ان کا قمیص لے کر کے آ رہے تھے۔ فلما ان جاء البشیر والقاء علی وجہہ فرتد بصیرا، تو جب وہ لوگ آئے اور اس قمیص کو ان کے چہرے پر رکھا، فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی، وہ بینائی والے ہو گئے۔ قال، اور انہوں نے کہا، کون؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ما، وہ بات ہے، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ میں اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجیے اپنے رب سے۔ یا ابانا، یہ ہمارے والد صاحب، استغفر لنا، ہمارے لیے معافی چاہیے، ذنوبنا، ہمارے خطاؤں کی معافی چاہیے، انا کننا خاطئین، یقیناً ہم ہی گنہگار ہیں، یقیناً ہم ہی خطا کار ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تم لوگوں کے لیے اپنے رب سے معافی چاہوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بہت زیادہ غفور، یعنی معاف کرنے والا ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ ولما وصل یعقوب الی مصر، اور جب یعقوب علیہ السلام پہنچے، وصل یعقوب، یعقوب علیہ السلام پہنچے، الی مصر، مصر، استقبلہ، ان کا استقبال کیا، یوسف علیہ السلام نے۔ استقبل یستقبل، استقبال کے معنی ہوتا ہے استقبال کرنا، ویلکم کرنا، استقبل کا فاعل ہے یوسف، تو ان کا یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ ولا تسأل، اور نہ پوچھو، سوال ہی نہ کرو، عن فرحہما، ان دونوں کی خوشی کے بارے میں، وسرورہما، اور ان دونوں کی سرور کے بارے میں، فرح اور سرور دونوں ہم معنی لفظ ہے، دونوں کے معنی خوشی ہوتے ہیں، تو آپ ان دونوں کی خوشی کے بارے میں سوال ہی نہ کرو۔ جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اپنے لڑکے کو دیکھ کر کے۔ وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا فِي مِصْرَ، اور وہ دن یادگار دن تھا، فی مصر، مصر میں، مشہوداً کے معنی یادگار، یومن کی صفت ہے، اور وہ دن یادگار دن تھا، فی مصر، مصر میں۔ وَكَانَ يَوْمًا مُبَارَكًا، اور وہ ایک مبارک دن تھا۔ وَرَفَعَ يُوسُفُ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو تخت پر بٹھایا، عرش کے معنی تخت، تخت پر بٹھایا، یعنی ان کی جو کرسی تھی اس پر بٹھایا،
رفع یرفع رفعان کے معنی ہوتا ہے بلند کرنا، لیکن یہاں پر بٹھانے کے معنی میں ہے۔ وَوَقَعُوا كُلُّهُمْ سُجَّدًا لِيُوسُفَ، وَوَقَعُوا اور وَوَقَعُوا كُلُّهُمْ وہ تمام کے تمام لوگ گر گئے، وقع یقع وقعان کے معنی ہوتا ہے واقع ہونا، گرنا، وَوَقَعُوا كُلُّهُمْ وہ تمام کے تمام لوگ گر گئے، کون؟ جو ان کے بھائی تھے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے لیوسف یوسف علیہ السلام کے سامنے، یعنی وہ ان کے تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر گئے، یعنی سجدے میں چلے گئے۔ وقال یوسف اور یوسف علیہ السلام نے کہا، یعنی جب ان کے بھائی سجدے میں چلے گئے ان کے سامنے میں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعویل ہے، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا اور میرے رب نے اس کو سچ ثابت کیا، قد جعلھا اس کو بنا دیا، ربی میرے رب نے حقا سچ، یعنی میرے رب نے اس خواب کو سچ ثابت کر دیا کہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ واقعی میں ایسے ہی ہوا۔ انی رأیت، خواب میں کیا دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا تھا 11 کوکبا 11 ستارے کو، کوکب کے معنی ستارے، 11 معنی 11، تو میں نے 11 ستارے دیکھا تھا، والشمس والقمر سورج اور چاند کو دیکھا تھا، رأیتہم میں نے انہیں دیکھا تھا، لی اپنے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، یعنی میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وحمد یوسف اللہ حمدا طیبا کثیرا، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، حمدا طیبا کثیرا پاکیزہ اور بہت زیادہ حمد بیان کی۔ وشکر یوسف علی ذلک شکرا عظیما، اور یوسف علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا، علی ذلک اس پر، شکرا عظیما بہت زیادہ شکریہ، یعنی یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ وبقی یعقوب و آل یعقوب فی مصر، تو یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب، یعنی جو یعقوب علیہ السلام کی دوسری اولاد تھی، وہ باقی رہے، یعنی وہ رہے فی مصر، مصر میں، زمناً طویلا لمبے زمانے سے، یعنی لمبے زمانے سے وہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے لڑکے مصر میں رہے۔ ومات یعقوب وزوجہ فی مصر، یعقوب علیہ السلام مر گئے، یعقوب علیہ السلام انتقال کر گئے، وزوجہ اور ان کی بیوی انتقال کر گئی، فی مصر مصر میں۔ حسن العاقبتی، حسن یحسن، حسن کے معنی ہوتا ہے اچھا ہونا، اچھا ہونا، عمدہ ہونا، اور عاقبت کے معنی ہوتے ہیں انجام، حسن العاقبتی اچھا انجام۔ ولم یشغل یوسف ھذا الملک العظیم عن اللہ ولم یغیرہ، شغل یشغل، شغل کے معنی ہوتا ہے مشغول کرنا، غافل کر دینا۔ ولم یشغل یوسف یہ مفعول ہے، اور یشغل کا فاعل کون ہے؟ یہاں آگے جو آ رہا ہے ھذا الملک العظیم، ولم یشغل مشغول نہیں کیا، غافل نہیں کیا، یوسف کو، ھذا الملک العظیم اس عظیم بادشاہت نے، کس سے غافل نہیں کیا؟ عن اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ولم یغیرہ اور نہیں انہیں بدلا، غیر یغیر تغییر کے معنی بدلنا، چینج کرنا، نہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی اور نہ انہیں ان کے اندر کوئی بدلاؤ آیا، یعنی ولم یشغل یوسف ھذا الملک العظیم اس بڑی بادشاہت نے یوسف علیہ السلام کو غافل نہیں کیا، عن اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور نہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی، ولم یغیرہ اور نہیں انہیں بدلا، یعنی اس عظیم بادشاہت نے انہیں چینج نہیں کیا، انہیں بدلا نہیں، یعنی جیسے پہلے تھے ویسے وہ بعد میں بھی رہے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَذْكُرُ اللَّهَ اور یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، وَيَعْبُدُهُ اور ان کی عبادت کرتے تھے، وَيَخَافُهُ اور ان سے ڈرتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللَّهِ اور یوسف علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے، حکم یحکم حکمن من فیصلہ کرنا، وَكَانَ يُوسُفُ يَحْكُمُ یوسف علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے، بِحُكْمِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق، وَيُنَفِّذُ نَفَّذَ يُنَفِّذُ تنفیذاً کے معنی نافذ کرنا ہوتا ہے، امپوز کرنا، وَيُنَفِّذُ اور وہ نافذ کرتے تھے، امپوز کرتے تھے، اوامر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَرَى الْمُلْكَ كَثِيرًا اور یوسف علیہ السلام لا يَرَى الْمُلْكَ بادشاہت کو نہیں سمجھتے تھے، کثیراً بہت زیادہ، یعنی
بادشاہت کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ولا یعدہ شیئا کبیرا، اور اس کو شمار نہیں کرتے تھے شیئا کبیرا، بڑی چیز میں، یعنی اس کو بڑی چیز شمار نہیں کرتے تھے۔ وہ بادشاہت کو اس طور پر نہیں لیتے تھے کہ یہ دنیا اور آخرت کے لیے بالکل کافی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُحِبُّ، اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے ان یموت، کہ وہ مرے، موت ملکن، ایک بادشاہت کی موت، ویحشر، اور جمع کیا جائے، حشر یحشر، حشر میں جمع کرنا، یحشر یہ فعل مضارع سے مجہول کا صیغہ ہے، ویحشر، اور وہ ان کو جمع کیا جائے، مع الملوک، بادشاہوں کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کیا نہیں چاہتے تھے؟ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُحِبُّ، یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے ان یموت، کہ وہ مرے، موت ملکن، ایک بادشاہ کی موت، ویحشر، اور ان کو جمع کیا جائے، ان کو اٹھایا جائے، مع الملوکی، بادشاہوں کے ساتھ۔ تو وہ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ ایک بادشاہ والی موت مرے اور ان کو پھر آخرت کے دن بادشاہوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ بل کان یحب ان یموت موت عبد ویحشر مع الصالحین، بلکہ وہ چاہتے تھے ان یموت، کہ وہ مرے، موت عبد، ایک بندے کی موت، ویحشر، اور ان کو جمع کیا جائے، مع الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ بل کان یحب ان یموت موت عبد، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بندے کی موت مرے اور ان کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ وَكَانَ دُعَاءُ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کی یہ دعا تھی، یعنی یوسف علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے ہمیشہ، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، آپ نے مجھے عطا کیا، من الملک، بادشاہت، وعلمتنی، اور آپ نے مجھے سکھایا، من تاویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا، آپ میرے ولی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، توفنی، آپ مجھے موت عطا کیجئے، مسلماً، مسلمان بنا کر، یعنی مسلمان کی حالت میں مجھے موت عطا کیجئے، اسلام کی حالت میں مجھے موت دیجئے، والحقنی، اور مجھے ملا دیجئے، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی نیک لوگوں کی لسٹ میں مجھے شامل کر دیجئے۔ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ مُسْلِمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت عطا کی حالت اسلام میں، اسلام کی حالت میں مسلمان بنا کر، وَأَلْحَقَهُ بِآبَائِهِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وسلم، اور ان کو ملا دیا، ان کو شامل کر دیا، الحق یلحق، الحاقا من شامل کرنا، ملانا، وَأَلْحَقَهُ، اور ان کو ملا دیا، بِآبَائِهِ، ان کے آبا، ابراہیم و اسحاق اور یعقوب، ان کے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کو ملا دیا، صلی اللہ علیہم، اور درود و سلام ہو ان پر، وعلی نبینا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام ہو،